سیف علی خان کی آج کل خبریں آ رہی ہیں 15,000 کروڑ کی پراپرٹی ہے جسے انڈین گورنمنٹ ضبط کرنا چاہتی ہے۔ وہ نوابین جو وہاں سے اپنی پراپرٹی چھوڑ کے پاکستان آ گئے، ان کی پراپرٹی حکومت بھارت کی ملکیت ہے۔ اس میں سیف علی خان کا پاکستان سے کیا لنک ہے؟ سیف علی خان کے پاکستان سے بڑے گہرے لنک ہیں۔ عابدہ سلطان کے جو پیلس ہیں یہ انہوں نے خود بنوائے یا ان کو یہ ملے؟ یہ سب کچھ آیا تو انگریزوں کے ساتھ وفاداری کے نتیجے میں تھا۔ یہ جو الزام لگتا ہے کہ ہندوستان میں جو ریاستیں تھیں ان کے نواب مہاراجا، ان لوگوں نے ہندوستان انگریز کے ہاتھ میں بیچا۔ 19ویں صدی کے بالکل اوائل میں مکمل طور پہ پنجے گاڑ لیے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی۔ تھوڑی سخت ہے یہ بات۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں یہ جو نواب تھے یا مہاراجا تھے اپنی ریاستوں کے، انہوں نے اپنے ہی شہریوں پر ظلم کیے ہوں۔ نواب آف رامپور اپنے ارد گرد کی ریاستوں کے جو چھوٹے چھوٹے راجے مہاراجے تھے وہ ان کے ساتھ شرطیں لگا کے کھیلا کرتے تھے کہ ایک سال میں کون زیادہ سے زیادہ عورتوں کو ڈی فلاور کرتا ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں جو ہیں حقیقت کے قریب ہیں یا یہ صرف اور صرف انگریز نے ڈی فیم کرنے کے لیے لکھا ہے؟ ایک صاحب تھے جو بیوروکریٹ تھے، مئی جون 1947 میں جب آزادی ہو رہی تھی، انہوں نے بڑے بڑے پلندے نکالے، پورے ہندوستان میں اعلان کیا کہ آپ کے پلندے ہیں راجوں مہاراجوں نوابین کے بارے میں، ان کے کرتوتوں کے بارے میں، انہیں جلا دیں۔ آپ نے ہندوستان کے مہاراجا اور نوابین کی کہانیاں تو بہت سنی ہوں گی، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے یہ سب آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم جانیں گے۔ انگریز نے مہاراجا اور نوابین کو رسوا کرنے کے لیے کیا کیا کہانیاں گھڑی؟ ہندوستان کے یہ راجواڑے بنے کیسے تھے؟ انگریز نے کس ریاست کی رانی کو جیل بھجوایا؟ اور انگریز سے آزادی کے بعد یہ مہاراجے اور نوابین پاکستان اور انڈیا سے کیوں الحاق نہیں کرنا چاہتے تھے؟ یہ سب جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ سنو پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ ذیشان بھائی، ہندوستان کے اندر 550 پرنسلی اسٹیٹس تھی، لیکن یہ پرنسلی اسٹیٹس ریاستیں ڈیولپ کیسے ہوئی؟ جوہر صاحب، یہ کوئی بہت اوتھینٹک فگر نہیں ہے 550۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 568 تھیں، کچھ کہتے ہیں 693 تھیں، کچھ کہتے ہیں 700 تھیں، تو یہ مختلف۔ اور ایک اور بات یہ کہ یہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں یہ بنتی بگڑتی بھی رہی ہیں، ایک بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ اسٹیٹس ہمیں قبل از مسیح سے ہی نظر آتی ہیں ہندوستان کے اندر، جیسے مگدھ کی ریاست جو اب بہار ہے، جیسے نندنا کی ریاست یا تکشا سلا یا ساؤتھ انڈیا کی ریاستیں مرہٹوں کے، ہمیں یہ ساری ریاستیں قبل از مسیح سے ہی نظر آتی ہیں کہ وہ بڑے بڑے راجواڑے تھے، اور ان کی آپس میں کلچرل ڈفرینس، لنگول ڈفرینس، سویلائزیشنل ڈفرینس بہت زیادہ تھا۔ ایک ریاست دوسری ریاست سے مکمل طور پہ فرق تھی۔ یہ تو آج تک ہے۔ ساؤتھ انڈیا کی آپ ریاستیں دیکھیں تو ان کی جو زبانیں ہیں وہ ایک دوسرے سے تمدنی طور پہ اور زبانی اعتبار سے بہت فرق ہے، ایک دوسرے کی زبان کو نہیں سمجھتے۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیجئے، یعنی کہ یہ جو ہنزا کی اسٹیٹ آپ کے ساتھ بعد میں آ کے ملی، ہنزا گلگت بلتستان جسے ہم کہتے ہیں اب، یہاں وخی بولنے والے، شنا بولنے والے، بروشسکی بولنے والے، بلتی بولنے والے، کھوار بولنے والے، یہ سب لوگ ایک دوسرے کی زبان کو عام طور پہ نہیں سمجھتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چندر گپت موریہ کے دور میں ہمیں ہندوستان ایک نظر آتا ہے، یعنی ہندوستان پہ اگر کسی ایک بادشاہ کی عملداری تھی تو وہ چندر گپت موریہ تھا سب سے پہلے۔ بلکہ موریہ کے بعد جب موریہ ڈائنیسٹی اشوکا کے بعد آہستہ آہستہ ڈوینڈل ہونا شروع ہوئی تو پھر وہ اس طرح راجواڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کی ایک وجہ زبان ہے، ثقافت ہے، نسل ہے۔ بہت سے جو راجواڑے ہیں وہ کورسپونڈ کرتے ہیں زبان کو، جیسے پنجاب بھی اب سمجھنے کے لیے ہم بات کر رہے تھے، پنجاب ہے وہ، چاہے ہندوستانی پنجاب ہے چاہے آج کا یہاں کا ہمارا پاکستان کا پنجاب ہے، زبان تو ایک ہے۔ ہم بہت جلدی ریلیٹ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ۔ پھر دریا جہاں سے آپ کی تجارت ہوتی ہے، تو یہ جو راجواڑے بنے، جو ریاستیں بنی، شاہی ریاستیں بنی، وہ ان کمپوننٹس سے مل کے بنی۔ ایک بات تو یہ چندر گپت موریہ کے بعد یہ آہستہ 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 بہت شاہی ریاستیں اس طرح سے نہیں رہیں، راجواڑے تھے جن پہ کسی کی حکومت تھی، کوئی بدل جاتا تھا، کوئی اٹیک کر دیتا تھا، کوئی ختم کر دیتا تھا۔ تو ہندوستان کے اندر ہمیں یہ ریاستی اعتبار سے یہ فرق بنتا بگڑتا رہا۔ ہم آ جاتے ہیں 13ویں صدی میں۔ 13ویں صدی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ ریاستیں، شاہی ریاستیں اسٹیبلش ہو چکی تھیں،
اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہنز کی اٹیک اور بدھزم کا یہاں سے چلے جانا، اس وجہ سے کافی اسٹیبلش ہو چکا تھا کہ جو بہت بڑی بڑی ڈائنیسٹیز تھیں وہ کمزور ہو گئی تھیں. جب بھی بادشاہت کمزور ہوئی ہے، جب بھی کوئی سینٹرل گورنمنٹ کمزور ہوئی ہے، چاہے وہ عالمگیر کی ہے، چاہے وہ چندر گپت موریہ کی ہے، اور چاہے وہ برطانویوں کی ہے، جب بھی سینٹرل گورنمنٹ کمزور ہوگی راج باڑے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو گئے، وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ہمیں فیکٹر نظر آتا ہے اس کے اندر. 13ویں صدی کے بعد 16ویں صدی تک اگر ہم آئیں مغلوں کے دور تک، تو مغلوں کے دور میں بزنس ایکٹیویٹی کی وجہ سے، پروٹیکشن کی وجہ سے، مالی اگریمنٹس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ ریاستیں ڈیولپ ہو چکی تھیں. جیسے بنگال کی ریاست تھی، جیسے اودھ کی ریاست تھی، جیسے حیدرآباد کی ریاست تھی. یہ مغلوں کے دور تک 13ویں سے 16ویں صدی کے اندر ڈیولپ ہو چکی تھی. اب اس میں مالی مفادات بھی تھے، اس میں کچھ خاندانوں کا ابھر کے سامنے آنا بھی تھا، ان کی ڈومیننس بھی تھی، اور بعد میں ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ مغلوں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر رہے. گو کہ مغلوں نے کہیں حیدرآباد کو، بنگال کو، وہاں اپنے لوگوں کو بھی اپوائنٹ کیا. لیکن مغلوں کے کمزور ہوتے ہی عالمگیر کے فوراً بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ راج باڑے پھر زیادہ قائم ہونا شروع ہو گئے، بلکہ پھر چھوٹے چھوٹے ایسے بھی ریاستیں بنی جو جانشین ریاستیں تھیں. فار ایگزامپل بھوپال کی ریاست یا رامپور کی ریاست، بہت سی ایسی جنہیں پروٹیکشن چاہیے تھی، نئی ریاستیں وجود میں آ گئیں. یہ جو سیف علی خان کی آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ اس کی جو 15,000 کروڑ کی پراپرٹی ہے جسے انڈین گورنمنٹ اینیمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ضبط کرنا چاہ رہی ہے، یہ ساری کہانی کیا ہے؟ اچھا، وہ بڑی دلچسپ بات ہے. ایک تو اس کا نام جو ایکٹ ہے، اینیمی پراپرٹی ایکٹ. ہمارے ہاں بھی جو لوگ ہندو اور سکھ اور دوسرے لوگ جو یہاں سے چھوڑ کے گئے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ، ان کی جائیداد ہمارے پاس بھی موجود ہے. ہمارے پاس بھی ایک ڈپارٹمنٹ جسے کہتے ہیں ایویکوئی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ، انہوں نے بنایا ہوا ہے اینیمی پراپرٹی ایکٹ. یعنی کہ چین اور پاکستان کیونکہ دشمن ملک ہیں، جو لوگ وہاں سے اپنی جائیداد چھوڑ کے ہندوستان سے چین یا پاکستان گئے ہیں، یا وہ ممالک جو کہ ان کے دوست ممالک نہیں ہیں، تو انہوں نے ان کی جو پراپرٹی ہے ان کو اینیمی پراپرٹی ایکٹ کے تحت مختلف وقتوں میں بنتے رہے ہیں. 62 میں بنا، 68 میں بنا، 2015 میں، 2017 میں اس کے بعد امینڈمنٹ ایکٹ بھی بنا. قصہ یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ نوابین یا وہ بزنس مین جو وہاں سے اپنی پراپرٹی چھوڑ کے پاکستان آ گئے، ان کی پراپرٹی اینیمی پراپرٹی ایکٹ کے تحت حکومت بھارت کی ملکیت ہے. اچھا، اس میں سیف علی خان کا پاکستان سے کیا لنک ہے؟ سیف علی خان کے پاکستان سے بڑے گہرے لنک ہیں. اچھا. سیف علی خان کی دادی کی بہن عابدہ سلطان صاحبہ بہت زبردست خاتون تھیں، اور ان کے والد تھے نواب حمید اللہ خان، جو کہ بھوپال کے نواب تھے. ویسے بھوپال ایک ایسی ریاست ہے جہاں پہ 4 مسلمان خواتین نواب رہی ہیں، ڈی فیکٹو نواب. اچھا. عابدہ سلطان، ان سے پہلے ان کی والدہ، پھر ان سے پہلے ان کی والدہ، یہ رہی ہیں. مرد نواب بھی تھے، لیکن لیٹ 19th اور ارلی 20th سینچری کا جو دور ہے اس میں 4 خواتین ہی نواب بین رہی ہیں وہاں. اچھا. جن میں عابدہ سلطان بھی تھیں. خاص طور پہ جب ان کے والد نواب حمید اللہ خان وار کے سلسلے میں بزی ہو گئے کہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیبنٹ آپ ہی سنبھالیں. عابدہ سلطان، پہلے میں تھوڑا عابدہ سلطان صاحبہ کا تعارف کراتا ہوں، جو کہ سیف علی خان کی دادی کی بہن ہے. ٹھیک ہے. جہاز وہ اڑاتی تھیں. اچھا. پولو پلیئر تھیں، ٹینس پلیئر تھیں. بال یہ وہ زمانہ دیکھیے کتنا کنسرویٹو دور ہے وہ، آج کے حساب سے دیکھے تو. اپنے بال کٹواتی تھیں، اور بالکل کسی صنفی تقسیم کو یا امتیاز کو برداشت نہیں کرتی تھی. جیسے مغلوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں جہاں آرا بیگم، وہ بھی ایسی تھی. ہاں، لیکن جہاں آرا بیگم، خیر مغل دور تو تھوڑا زیادہ پرانا ہو جاتا ہے، لیکن جہاں آرا بیگم بزنس وومن تھیں. جہاز تھے ان کے اپنے جہاز تھے، وہ بہت پڑھی لکھی بھی تھیں، شاعری کی بھی شوقین تھیں. عابدہ سلطان بیگم جو ہیں وہ ایک ریبل تھیں، باقاعدہ ایک باغی تھیں. اس زمانے کی عورتیں ایسی نہیں تھیں، اتنی بولڈ، اتنی لبرل، اتنی انلائٹنڈ، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے والی، بلکہ مردوں کو لے کے ساتھ چلنے والی. یعنی کہ وہ کیبنٹ کی میں تھی. انگریز کے بھی اگینسٹ کوئی انہوں نے کچھ کیا؟ نہیں، انگریز کے خلاف تو نہیں تھی. پھر ریبل کیسے؟ ریبل روایتوں کی ریبل تھیں.
یعنی اس زمانے میں عورتیں پردہ کرتی تھیں, عورتیں مردوں کے سامنے بول نہیں سکتی تھیں, عورتیں زنان خانوں میں رہتی تھیں, اور یہ ٹینس کھیلتی تھیں, یہ پولو کھیلتی تھیں, مردوں کے ساتھ کھیلتی تھی پولو, یہ بال کٹواتی تھی. اس زمانے میں کوئی تصور ہی نہیں تھا بال کٹوانے کا خواتین کا. مطلب انہوں نے کسی بھی صورت عورت کو, اور عورتوں کے لیے آواز بھی بہت اٹھائی انہوں نے, کسی بھی صورت عورت کو مرد سے کم تر حیثیت میں نہیں جانا, اور اس کو عملی ثبوت دیا. عابدہ سلطان بیگم وہ تھیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر وہ سوشل ورکر بھی تھی, بلکہ ان کا پاکستان آنے کا قصہ بھی یہ ہے کہ پارٹیشن کے بعد جب پتہ چلا کہ ایک ٹرین آ رہی ہے جو بھوپال جائے گی اور وہاں اس کے اندر ریفیوجیز ہوں گے, تو یہ خود ٹرین کو ریسیو کرنے کے لیے ان لوگوں کو وہاں گئیں پلیٹ فارم پہ, اور انہوں نے دیکھا کہ ٹرین میں لاشیں پڑی, کٹی پھٹی لاشیں, ایک بندہ بھی زندہ نہیں تھا. تو بڑا ان کے دل پہ یہ گراں گزرا, بڑا مشکل سے انہوں نے ضبط کیا اس چیز کو, کیونکہ انسان دوست تھی بہت زیادہ. خیر, کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے پھر بھوپال چھوڑا اور اپنے بیٹے شہریار خان کے ساتھ, شہریار خان آپ جانتے ہی ہوں گے جو پی سی بی کے چیئرمین بھی رہے ہیں, جی, وہ ان کے بیٹے تھے. اچھا. شہریار خان. اور عابدہ سلطان 13 برس کی تھیں جب وہ کھیل رہی تھی کہیں, تو انہیں بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ذرا بات سنو, یہ کپڑے پہن لو, یہ ذرا بال بنا لو, جیسے بھی تھے بال. اس نے بنا, اس کا خیال ہے کہ مجھے ہر بار کسی نہ کسی ایڈونچر کے لیے بلایا جاتا ہے, تو اب بھی کوئی ایڈونچر ہوگا. تو وہ ایڈونچر نہیں تھا, وہ ان کی شادی تھی. وہ 13 برس کی عمر میں ایک چھوٹی سی ریاست کے ایک راجا تھے, ان کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی. شادی وہ قبول کرنے والی خاتون ہی نہیں تھی اس انداز سے. کچھ عرصہ شادی چلی, ناچاقی رہی, شہریار پیدا بھی ہوئے, لیکن اس کے بعد انہوں نے طلاق لے لی. انہوں نے کہا میں دراصل مجھے یہ ایک قبول ہی نہیں ہے کہ کوئی میرے ساتھ موجود ہو میری آرام گاہ میں, مجھے قبول ہی نہیں ہے, مجھے یہ زندگی ہی پسند نہیں ہے, میں اس زندگی کا بوجھ ہی نہیں برداشت کر سکتی کہ کوئی اپنی من مانی کرے. خیر, انہوں نے چھوڑ دیا. اب ایک کیس شروع ہو گیا جو کہ کسٹڈی کا کیس تھا, اور بڑی پریشانی رہی. یہ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ لٹکانے اور اس کے بارے میں پریشان رہنے والی خاتون نہیں تھی, مسئلوں کا فوری پرابلم سالور تھیں. انہوں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا, اس کسٹڈی کے کیس کا. انہوں نے گاڑی نکالی, اپنے ایکس جو ان لاز تھے ان کے گھر پہنچی, اپنے شوہر کے بیڈ روم میں گئیں اور اس کے سامنے ایک پستول رکھ دیا اور اسے کہا کہ مجھے گولی مار دو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گی, لیکن یہ کیس ختم ہونا چاہیے کسٹڈی کا, ہم دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا جو شہریار کو پالے گا. پھر کیس ختم ہو گیا. تو خیر پھر تقسیم ہو گئی. تقسیم کے بعد یہ شہریار کو لے کے اور پاکستان آ گئی. پاکستان آنے کے بعد بھی بہت سے کام کیے. برازیل میں ایمبیسڈر بنا دیا گیا انہیں, لیکن انہیں وہ کام کو بہت زیادہ پسند نہیں آیا. 18 مہینے بعد ہی وہ ریزائن کر کے واپس آ گئیں. پھر محترمہ فاطمہ جناح کی کیمپیننگ کرتی رہیں وہ, اور ان کی وفات 2002 میں ہوئی ہے. اچھا. عابدہ سلطان صاحبہ کی, اور 1913 میں وہ پیدا ہوئی تھی. ماشاءاللہ بڑی لمبی اور بھرپور زندگی انہوں نے گزاری, اور بہت اچھی تربیت اپنے بیٹے کی بھی کی بہرحال, اور پاکستان کی بھی بہت خدمت کی انہوں نے. انہیں بھارت نے واپس بھی بلایا کہ آپ واپس آ جائیں, ہم آپ کو نواب کا ٹائٹل دیتے ہیں, آپ نواب آف بھوپال بنے. اور بھی بڑے لوگوں کو بلایا تھا, جیسے پنڈت نہرو نے بڑے غلام علی خان کو بلا لیا تھا وہاں. پھر کچھ ہماری خواتین تھیں جیسے قرۃ العین حیدر, یہاں آئیں پاکستان, ان کا دل نہیں لگا, واپس چلی گئیں. جیسے ساحر لدھیانوی تھے, وہ یہاں آئے کچھ عرصے کے لیے پھر واپس چلے گئے. ایسے بہت سے لوگ تھے جو یہاں آئے لیکن واپس چلے گئے, لیکن یہ نہیں گئیں, یہ پاکستانی میں رہیں اور بڑی کمیٹیڈ رہیں اپنے نظریات سے. وہی جو انلائٹنمنٹ اور لبرلزم کی جو ان کی تھیوری تھی اس کے ساتھ کمیٹیڈ رہیں. تو یہ تھی عابدہ سلطان. جب انہیں کہا گیا کہ آپ واپس آ رہے ہیں, نواب آف بھوپال آپ کو بنا دیں گے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 15,000 کروڑ کی جائیداد جس کا آج کل بڑا چرچا ہے, جس میں فلیگ اسٹاف ہاؤس ہے, جس میں نور الصبا پیلس ہے, جس میں دارالاسلام بنگلو ہے, جس میں احمد نگر کا پیلس ہے, یہ سارے کل ملا کے 15,000 کروڑ کی جائیداد بنتی ہے. تو یہ بیسکلی بھوپال کی جائیداد ہے جو عابدہ سلطان نے اپنی بہن ساجدہ سلطان کو گفٹ کر دی تھی. تو ساجدہ سلطان صاحبہ کے پوتے ہیں سیف علی خان, جس کی وجہ سے ان کو ٹرانسفر ہوگی وراثت میں.
نہیں, ٹرانسفر ہی کا تو مسئلہ ہے. میں تھوڑا پہلے آپ کو بتا دوں کہ ساجدہ سلطان صاحبہ کی شادی کس سے ہوئی. ان کی شادی ہوئی نواب افتخار پٹودی سے. بالکل ٹھیک ہے. وہ پٹودی صاحب جو تھے، وہ جو ان کے دادا تھے، وہ انگلینڈ اور انڈیا دونوں کی طرف سے ٹیسٹ کرکٹ کھیل چکے ہیں. نواب افتخار علی خان پٹودی کے بیٹے تھے نواب منصور علی خان پٹودی، ٹائیگر پٹودی جنہیں کہتے ہیں. ان کے بیٹے ہیں سیف علی خان. جائیداد ٹرانسفر نہیں ہوئی. یہ جو اینیمی پراپرٹی ایکٹ ہے، اس میں جب امینڈمنٹس ہوئی ہیں، امینڈمنٹس کے بعد یہ طے پایا کہ جائیداد حکومت بھارت ہی کی رہے گی. اسی کے ہاں کسٹوڈین اس کے جو رہ سکتے ہیں وہ رہ لیں، جو بھی رہنا چاہتا ہے. تو ویسے تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ یہ ویری بھی کرتا ہے تھوڑا سا، لیکن کسٹوڈین رہیں گے. اب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ شور و غل بہت مچا ہوا ہے. اب بھی صرف یہ ہے کہ انہیں صرف جا کے کورٹ میں یہ بتانا ہے کہ کسٹوڈین میں ہوں. سیف علی خان نے کہیں جائیداد جانے والی نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. مطلب ضبط نہیں ہوگی؟ نہیں، کچھ بھی ضبط نہیں ہوگا. اس کی ایک مثال ہے. پہلے آپ نے راجہ صاحب محمود آباد کا نام سنا ہوگا. راجہ صاحب محمود آباد قائد اعظم محمد علی جناح کے دوست بھی تھے. 1952 میں وہ انڈیا چھوڑ کے پاکستان آ گئے تھے، لیکن ان کے بچے وہیں رہے تھے. ان کے بچوں نے کورٹ میں کیس کیا. جب ان کی جائیداد کو ضبط کرنے کا وقت آیا یا ضبط کرنے کی باتیں ہونا شروع ہوئی تو وہ گئے کورٹ میں، انہوں نے کیس کیا اور کیس جیت لیا. تو وہ جائیداد ان کو منتقل ہو گئی. یہ جائیداد بھی انہیں منتقل تو نہیں ہوگی، لیکن یہ کسٹوڈین بہرحال رہیں گے. کسٹوڈین بدلتا رہے گا لیکن انہیریٹنس نہیں ہوگی. اچھا، لیکن یہ بیچ بھی تو نہیں سکتے ہوں گے؟ نہیں، ان کی وراثت ہے ہی نہیں، ان کی ملکیت انفیکٹ ہے ہی نہیں. کسٹوڈین ہے، یہ متولی ہیں. آپ یہ سمجھ لیں جیسے کسی دربار کے متولی ہوتے ہیں نا، اب اس کو بیچ تو یہ جائیداد کو بیچ نہیں سکتے، نہ بیچ سکتے ہیں یہاں اپنے استعمال میں رکھ سکتے ہیں. لوگ جو کنفیوز کر رہے ہیں نا، وہ بھوپال کی جو نواب حمید اللہ خان کی جو جائیداد ہے، جو آبدہ سلطان کی جائیداد ہے، اس کو کنفیوز کر رہے ہیں پٹودیوں کی جائیداد کے ساتھ. اچھا، پٹودیوں کی جائیداد فرق ہے. پٹودی تو وہ ایک علیحدہ چھوٹی سی ایک ریاست ہے. وہ ریاست انہیں دی گئی تھی ایک افغانستان سے آئے ہوئے انگریزوں کے ایک وفادار مرہٹوں کے خلاف جنہوں نے انہیں سپورٹ کیا تھا انگریزوں کو، ان کے انعام کے طور پہ پٹودی کی ریاست انہیں دی گئی. یعنی کہ نواب منصور علی خان یا نواب افتخار خان پٹودی، ان کے جو جد امجد ہیں وہ افغانستان سے آئے تھے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی سیف علی خان کے جو والد ہیں وہ ان کا شجرہ نسب جا کے ملتا ہے افغانیوں کے ساتھ. تو وہ افغانستان سے آئے تھے، مرہٹوں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے پٹودی ریاست انہیں ملی. وہ پٹودی وہاں ایک بہت بڑا محل ہے، کوئی 150 کمرے ہیں اس کے، بڑا زبردست لیوش، بہت شاندار کوریڈورز ہیں، بہت وہاں شوٹ بھی ہوتے ہیں. ویر زارا بھی وہاں شوٹ ہوئی تھی اور بہت سی فلمیں وہاں شوٹ ہوئی ہیں. تو وہ ایک جیسے تاریخی فلمیں کچھ اگر بنائی جاتی ہیں تو وہ پٹودی ہاؤس جو ہے اس کو وہ کرتے ہیں. تو پٹودی ہاؤس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سیف ہے. وہ سیف ہے، مطلب سیف ہے جب تک کہ وہ، کیونکہ وہ حکومت ہے تو وہ بھی حکومت بھارت کا ہی تصرف ہے اس پہ. انہوں نے وہ دے دیا تھا ایک ہوٹل کو، وہ لیز پہ رہا. اب وہ لیز ختم ہونے کے بعد انہیں دوبارہ مل گیا تو اب سیف علی خان پیسہ ویسا لگا رہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پٹودیوں کا جو محل ہے وہ فرق ہے بھوپال کی جائیداد سے، جس پر ابھی بات چل رہی ہے، جس پہ ابھی 15,000 کروڑ جس کی ہے اور بات چل رہی ہے. ہندوستان میں اس وقت کل 9,400 جائیدادیں ہیں جو کہ اینیمی پراپرٹی ایکٹ کے تحت آتی ہیں. اور ان کا تخمینہ لگایا گیا کیونکہ اس کو وہ مختلف جائیدادوں کو بعض اوقات وہ نیلام بھی کر دیتے ہیں. تو ان کی نیلامی کے لیے جب اندازہ لگا تو 1,00,000 کروڑ روپے کی جائیدادیں یہ بنتی ہیں ساری کی ساری. اس کے اندر جو قائد اعظم محمد علی جناح ہے ان کا گھر بھی ہے. بالکل، قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر بھی ان کے اندر ہے، انہی جائیدادوں کے اندر 9,400 جو جائیدادیں ہیں. اچھا، جو پاکستان کے اندر لوگوں کی جائیدادیں تھیں وہ ان کو ملی جو پاکستان کے اندر نواب تھے، یا ان کو بھی حکومت نے اپنے زیر اثر لیا؟ دیکھیں، جو ہندوز اور سکھ یہاں سے چھوڑ کے انڈیا گئے اس کے لیے پاکستان نے ایک بورڈ بنایا جسے کہتے ہیں ایویکوی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ. یہ ہمارے ہاں جتنے بھی مندر ہیں اور جتنے بھی مذہبی جگہ ہیں یا حویلیاں ہیں جو چھوڑ کے گئے، وہ سب کے سب اس ایویکوی ٹرسٹ بورڈ کے زیر انصرام ہیں. اب بھی ہیں. ابھی لاہور کے اندرون لاہور میں ہم چلے جاتے ہیں تو جو یا باہر بھی شیتلا مندر یا جو بھی مندر ہیں وہ سارے کے سارے ایویکوی ٹرسٹ بورڈ کے زیر اثر آتے ہیں. بلکہ ہمیں بعض اوقات اگر کسی کو کسی مندر کا وزٹ کروانا ہو، بھارت سے جب کوئی دوست آتے ہیں تو ہمیں ایویکوی ٹرسٹ بورڈ والوں سے ہی گزارش کرنا پڑتی ہے. ادارہ اچھا ہے
لیکن بہت فعال نہیں ہے, بہت زیادہ کام نہیں کر رہا. اگر ایویکوی ٹرسٹ بورڈ والے ہمارے یہاں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اگر وہ کام کریں, جیسے مندر ہیں وہ بس پڑے ہیں مندر ہیں, وہ ارد گرد لوگوں نے سوئیاں بنانے کا کام شروع کیا ہوا ہے, کسی نے گھر بنا لیے ہیں. ایسے ہی ہے. اگر آپ انہیں اس کی تھوڑی بہت تزئین و آرائش کریں, ٹھیک کریں, ان کو ریپیئر کریں, تو وہ بڑی زبردست قسم کے ہمارے ہیریٹیج میں شامل ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ جو بات کر رہے ہیں ہم آبدہ سلطان کے جو پیلس ہیں, یہ انہوں نے خود بنوائے یا ان کو یہ ملے؟ دیکھیے بٹ صاحب, جو یہ سب کچھ آیا تو انگریزوں کے ساتھ وفاداری کے نتیجے میں تھا. انگریز آپ سے خوش ہوا, آپ نے کبھی مرہٹوں کے خلاف, کبھی پنجابیوں کے خلاف, کبھی آپ نے کھرل کے خلاف, کبھی نظام کے خلاف, کبھی جہاں انگریز کو آپ نے سپورٹ کیا اپنے لوگوں کے خلاف کسی نہ کسی طریقے سے, وہاں آپ کو جائیدادیں ملیں. اچھا, یہ جو دشمن ایکٹ لگایا ہے, یہ تو پھر جو انڈیا کے اندر بھی ہیں وہ ان سب پر بھی لگنا چاہیے. وہ بھی تو انگریز بھی تو دشمن تھا. ضروری تھوڑی ہے کہ پاکستانی اگر کوئی ہے اس کی جائیداد صرف دشمن ایکٹ میں آئے گی. یہ بہت ہی اچھی بات ہے, بہت ہی اچھی بات ہے. مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ انڈیا کے اندر کی اینیمی پراپرٹی ایکٹ, آپ اینیمی کون ہے؟ اینیمی صرف پاکستان یا چائنا تو نہیں ہے نا. اینیمی تو آپ کا سب سے بڑا انگریز تھا. یہی تو ہماری لڑائی ہے, یہی تو ہم کہتے ہیں, ان کو بھی کہتے ہیں پاکستان میں, پاکستانی اداروں کو بھی کہتے ہیں اور ہندوستانی اداروں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کا اصل دشمن تو انگریز تھا. اگر وہ کوئی جائیداد چھوڑ کے گیا, کوئی جی پی او کی عمارت, کوئی ہائی کورٹ کی عمارت, بلڈنگ ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ آپ نے اپنے تصرف میں لے لی, لیکن ایکچولی تو وہ آنی چاہیے اینیمی پراپرٹی ایکٹ کے اندر, وہ آنی چاہیے. اچھا, یہ جو ریاستیں ہوتی تھی یہ جانشینی سے ملتی تھی یا جنگ جیت کے؟ دراصل جانشینی ہی سے ملتی تھیں, لیکن جب کوئی دوسری ریاست حملہ کر دیا کرتی تھی اور اس پہ قابض ہو جایا کرتی تھی تو ظاہر ہے وہ اپنا کوئی بندہ جو ہے وہاں پہ بٹھا دیا کرتے تھے لا کے. اب اس پہ دو صورتیں تھیں. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کسی جگہ حملہ کیا, ان کو اپنا مطیع بنا لیا, وہ آپ کو لگان دیں گے, وہ آپ کو مالیہ دیں گے, وہ آپ کو فوج دیں گے, کہیں لڑنے کی ضرورت پڑے گی تو وہ آپ ان کو سیکیورٹی دیں گے. اس طرح کے کچھ اگریمنٹ ہو جایا کرتے جو مغلوں میں ہمیں جگہ جگہ نظر آتے ہیں. یعنی مغل شاہی جو حکومت ہے وہ پروٹیکشن دے گی اور جو ریاستیں ہیں وہ انہیں خراج دیں گی یا انہیں مالیہ دیں گی, انہیں فوج دیں گی جب ضرورت پڑے گی. یہ سب اگریمنٹس ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جو مغل ہے پروٹیکشن جو دے رہی ہے وہ دوسری ریاست سے بچانے کے لیے. پروٹیکشن صرف ریاستوں کے خلاف نہیں تھی, وہ ان لوگوں جو لٹیروں کے خلاف بھی تھی. جیسے ہندوستان کے اندر ہی کچھ قبائل تھے وہ اٹیک کر دیا کرتے تھے, جیسے ہم نے ذکر کیا اکثر تو لاہور بہت دفعہ لوٹا ہے. جو بھی امیر ریاست ہوا کرتی تھی, جو کھاتی پیتی ریاست تھی, اس پہ اٹیک کر دیا کرتے تھے قبائل, ٹرائبز. ان سے پروٹیکشن دینے کے لیے بھی پھر شاہی فوج بھی جایا کرتی تھی. تو اس طرح ایک انٹر ڈپینڈنس کا ایک طریقہ تھا جو ڈیولپ ہو چکا تھا مغلوں تک اور مغلوں کے بعد تک. ایک ریاست کے اندر جو عام بندہ ہے اس کے اوپر اگر کوئی مغل حکومت کی طرف سے آرڈر جاری ہوتا ہے تو اس پر کوئی اثر انداز ہوتا ہے یا وہ ریاست کے جو احکامات ہیں وہ صرف مانتا ہے؟ نہیں, عام طور پہ ایسے نہیں تھا. عام طور, اور یہ انگریزوں کے عہد تک رہا ہے, عام طور پہ فار ایگزامپل بنگال کا یا حیدرآباد کا یا اودھ کا کوئی شہری ہے, وہ اس کے اوپر کوئی شاہی قانون منطبق لاگو ہوتا نہیں تھا, نہ وہ کرتے تھے, کیونکہ کسی حد تک ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ تھی یا ایک اگریمنٹ آپ کہہ لیجیے, اگریمنٹ بھی تھا کہ ریاستیں اپنے قوانین, اپنا والی نظام, گیکوار یا راجے مہاراجے وہی بناتے تھے. وہ جو ڈائنیسٹی ہوا کرتی تھی وہی بنایا کرتے تھے, اور کوئی لکھے پڑھے قواعد یا قانون تو تھے نہیں. روایتیں ہوتی تھیں, ان روایتوں کو فالو کر رہے ہوتے تھے. لیکن یہ نہیں تھا کہ شاہی خاندان کی کوئی اصول یا کوئی قانون آپ اودھ میں, بنگال میں یا حیدرآباد میں رہنے والے کسی شخص کے اوپر امپلیمنٹ کرتے. کوئی ایسا اسٹرکچر تھا نہیں, کوئی ایسا قانون تھا بھی نہیں. وہ پابند نہیں تھے اس کو ماننے کہ ہاں جو ڈائنیسٹی تھی, جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ تھا, وہ پابند تھا اس اگریمنٹ کا جو مغلوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہوتا تھا, اس کے وہ پابند تھے. اگر وہ اس میں ہیرا پھیری کرتے تھے اور اپنا فرض پورا نہیں کرتے تھے
تو پھر جنگیں ہو جایا کرتی تھیں. اچھا. پھر ہمیں نظر آتا ہے نا, ہم نے ڈسکس کیا, شاہ جہان بھی جا رہا ہے دکن میں لڑنے کے لیے, بنگال میں جا رہا ہے پرویز لڑنے کے لیے, اور سندھ میں آ رہا ہے شاہ جہان کا بھی لڑنے کے لیے. تو بھائی وہ جایا کرتے تھے, جا کے اگر کوئی بغاوت تھی, بغاوت یہی تھی, آپ نے مالیہ دینا ہے, آپ نے رقم دینی ہے, لگان دینا ہے, پیسے دینے ہیں شاہی ڈائنیسٹی کو. اگر آپ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں دے رہے تو آپ باغی. تو اس بغاوت کو کچلنا پھر ان کا فرض تھا, آپ کو اسٹینڈرڈائز کرنا ضروری تھا. یہ مغل کیا کرتے تھے. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جب بھی کوئی جنگ ہوئی وہ صرف پیسے کے لیے ہوئی, طاقت کا استعمال جب بھی ہوا تو پیسے کے حصول کے لیے ہوا. صرف ہندوستان میں نہیں بٹ صاحب, پوری دنیا میں, انسان کی پوری تاریخ میں آج تک جتنی بھی جنگیں ہوئیں, وہ کامریڈ لینن ایک بڑی زبردست بات کیا کرتے تھے کہ وارز آر ہاربل بٹ دے آر ہاربلی پروفٹیبل. وہ جنگیں ہوتی ہی اس لیے ہیں. اچھا, جو ریاست کے اندر ایک عام شہری ہے میرے جیسا بندہ, اس کو کبھی فائدہ ہوتا ہے, اس کو کبھی پروفٹ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی ریاستیں اپنے لوگوں پہ بہت سا پیسہ خرچ کیا کرتے تھے, ان کی تعلیم پہ, ان کی امن و امان پہ کیا کرتی تھیں. ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں آج کے دور میں بھی, انفارچونیٹلی ہمیں وہ لوگ ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ والی کا دور اچھا تھا, جو یہ کہتے ہیں نظام کا دور اچھا تھا, جو یہ کہتے ہیں, یہ ہمارا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں دور, وہ اس لیے کہ اس وقت چاہے والی تھا یا نظام تھا, اگر اس کے پاس پیسہ آیا تو خود تو اپنی ایک پرتعیش زندگی گزارتا ہی تھا, لیکن لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا تھا. جو کمپلیکس سوسائٹی ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں رہتی بہت زیادہ, پھر آپ کو کچھ قوانین کو ابائڈ بائی کرنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے حیدرآباد بہت بڑی ریاست تھی, کئی ملکوں سے بڑی ریاست ہے وہ, حیدرآباد کی ریاست ہے, اس کا 1,40,00,000 لوگ اس کی آبادی تھے. ظاہر ہے وہ لوگ اچھے سے رہ ہی رہے تھے, تو کہیں وہاں ہمیں بغاوتیں اپنے نظام کے خلاف وہاں بہت زیادہ نظر نہیں آتی کہیں. سیم از دا کیس ود بنگال. اور کہیں ہم دیکھتے ہیں یہ جو نواب تھے یا مہاراجا تھے اپنی ریاستوں کے, انہوں نے اپنے ہی شہریوں پر ظلم کیے ہوں. بہت ظلم کرتے تھے. میری جو پچھلی بات ہے اس سے یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ شاید والیوں کا اور نظاموں کا اور راجوں کا, مہاراجوں کا اور نوابین کا نظام بہت اچھا نظام تھا. ایسا نہیں تھا. وہ ایک شخص کا نظام تھا, ایک ڈائنیسٹی کا نظام تھا, ایک ڈائنیسٹک گورنمنٹ ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے تھوڑا بہت پیٹ پالنے کے لیے تو کر ہی رہے ہیں. آپ لگان دیں گے, آپ تجارت کریں گے, آپ ہیرے نکالیں گے اگر حیدرآباد کی کانوں میں سے, تو وہ اس کا جو فائدہ ہے وہ سب سے پہلے نظام کو یا راجے کو یا مہاراجے کو جائے گا, اس کے خاندان کو جائے گا, اس کے خاندان کو جائے گا. اور آپ مجبور ہیں ان کے کوفرز بھرنے کے لیے. سو ایک کنڈیشننگ بھی ہو جاتی ہے. جب ہم جاگیرداری دور میں رہ رہے ہوتے ہیں تو جاگیردار ہی ہمارے لیے خدا ہوتا ہے. تو ہم اس کنڈیشن کے زیر اثر اس نظام کو خاموشی سے قبول کیے جا رہے ہوتے ہیں. پھر ایک خطرہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں حملہ کر دے گا. یہ خوف پیدا بھی کیا جاتا ہے, یہ خوف کی فضا قائم بھی رکھی جاتی ہے لوگوں کو اپنے ساتھ جڑے رکھنے کے لیے. تو یہ نظام بھی کرتے تھے, یہ راجے مہاراجا بھی کرتے تھے. کچھ راجے ایسے بھی تھے جو اپنی ریاست میں لوگوں کے بچوں کو شیر کا شکار کرنے کے لیے چارے کے طور پہ استعمال کرتے تھے. وہ کون سی ریاستیں ہیں؟ راجستھان میں ایسی ریاستیں تھیں. اور وہ جو راجا صاحب تھے, وہ راجا صاحب یہ سمجھتے تھے کہ میں انکارنیشن ہوں رام کی. اچھا, میں رام ہی ہوں, میں رام ہی کا ایک پرتو ہوں, آپ یہ سمجھ لیجیے. اور لوگ مانتے تھے؟ لوگ نہیں بھی مانتے تھے تو انکار منوا نہیں لیتے تھے. لوگ نہیں بھی مانتے تھے تو وہ منوا لیا کرتے تھے. کیونکہ جب وہ لوگوں کے بچوں کو اٹھا رہا ہے شیر کا شکار کرنے کے لیے, بیٹ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے, چارے کے طور پہ استعمال کر رہا ہے, ظاہر لوگ روتے پیٹتے ہوں گے نا, کون اپنے بچے کو دیتا ہے. لیکن وہ راجا یہ استعمال کرتا تھا. الور کے مہاراجا تھے, 8 لاکھ نفوس پہ یہ حکومت کرتے تھے اور 40 سال انہوں نے حکومت کی ہے. اور اپنے ہاتھوں کو وہ سیاہ ریشمی دستانے پہنے رکھتے تھے. وہ کیوں؟ تاکہ ان کا ہاتھ کہیں ٹچ نہ ہو جائے کسی سے. تو وہ سمجھتے تھے کہ رام کا ہاتھ ہے تو وہ اس پہ کوئی آلائش نہ لگ جائے. انہیں لنچ پہ بلایا گیا, وائس رائے نے بلایا, لارڈ ویلنگٹن تھے وائس رائے, تو انہوں نے لیڈی ویلنگٹن کے ساتھ ہی انہیں بٹھا دیا. ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جو کہ لیڈی ویلنگٹن کو بہت پسند آئی. اس زمانے میں ایک
یہ روایت تھی کہ اگر کوئی چیز وائس رائے کو یا اس کی بیوی کو یا کسی اور شاہی خاتون کو پسند آ جاتی ہے اور اس کی تعریف کرتی ہے تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ وہ اٹھا کے اس کو دے دیں. انہوں نے تعریف کر دی اس انگوٹھی کی, تو انہوں نے انگوٹھی اتاری اور وائس نے ان کو دے دی. اس نے انگوٹھی پہنی اور بس پہن کے اتار کے انہیں واپس کر دی. تو آپ کے خیال میں کیا کیا ہوگا راجہ صاحب آف الور نے؟ جہاں تک مجھے ان کی نیچر سمجھ آئی انہوں نے وہ پہنی نہیں ہوگی. نہیں, انہوں نے کہا گرم پانی لے کے آؤ. وہاں پہلے گرم پانی لایا گیا, اس گرم پانی میں کافی دیر وہ اس کو دھوتے رہے, اس کے بعد خشک کیا اس کو انگوٹھی کو, تو اور پھر میک شور کیا کہ وہ آلائش جو اس پہ لگی ہے وہ اتر گئی ہے. پھر انہوں نے اپنے ہاتھ میں وہ انگوٹھی پہنی, اور یہ لیڈی ویلنگٹن تھی, یعنی یہ وہ وائس رائے کی بیوی ہے جس کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ وہ کیا کرتے ہوں گے. 2 کرتوت ان کے ایسے تھے جن کی وجہ سے انہیں معزول کیا گیا اور ان کا ریکارڈ خراب ہوا تاج برطانیہ کی نظر میں. ایک تو یہ جو لیڈی ویلنگٹن والا واقعہ ہوا, پھر دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنی ایک فوج بنائی ہوئی تھی. فوج تو یہ بناتے تھے کیونکہ ان کے معاہدے تھے اگر تاج برطانیہ کو ضرورت پڑے گی تو یہ فوج دیں گے ریاست کے جو لوگ, اور یہ بڑی ریاست تھی ظاہر البر بھی. لیکن انہوں نے ایک عجیب کام کیا ہوا تھا. کیا؟ انہوں نے کہا تھا فوج میں جو ریکروٹ ہوگا وہ پہلے میرے بستر پہ آئے گا. تو وہ ہم جنس پرستی کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا. جو بھی فوج میں جاتا تھا, رائل آرمی کے لیے تیار ہوتا تھا جو لڑکا, وہ پہلے ان کے پاس سے ہو کے جاتا تھا. یہ بڑا مسئلہ تھا, یہ بڑے جس بز تھے انگریز بھی کہ یار یہ انہیں عجیب تماشا لگایا ہوا ہے, اتنے بڑے بڑے زبردست آفیسر آتے ہیں, ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ اچھا, ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ ہم جنس پرست لوگ تھے. سکندر اعظم کے بارے میں بھی مشہور ہے یہ بات. سکندر اعظم کا تو مجھے نہیں زیادہ علم نہیں ہے, وہ مشہور ضرور ہے لیکن میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے. میں نے یہ فلموں میں ضرور لوگ دکھاتے ہیں, لیکن سکندر اعظم کے بارے میں بہرحال کتابوں میں کوئی ایسا اوتھینٹک کتابوں میں تو یہ نہیں ہے. لیکن ہندوستان میں تو یہ بہت پرانا ہے. ہندوستان میں نوابین اور راجے مہاراجے, یہ عام لوگ بھی ہم جنس پرستی میں آپ چھپا لیں جو مرضی کر لیں, لیکن بہرحال یہ بہت عام تھی ہندوستان کے اندر. ایک تو یہ, دوسرا یہ پولو کا بڑا شوقین تھا. یہ راجہ الور کا جو مہاراجا تھا یہ پولو کا بہت شوقین تھا. ایک دفعہ پولو کھیل رہا تھا تو اس کے گھوڑے نے کوئی چابک دستی کا مظاہرہ نہیں کیا. اسے غصہ آیا, اس نے ایک گڑھا کھدوایا, اس کے اوپر کیروسین آئل ڈلوایا اور جلا دیا زندہ اس گھوڑے کو. اس کی وجہ سے بہت زیادہ ریاکشن آیا تاج برطانیہ کی طرف سے. اس طرح یہ جو مہاراجا آف الور تھے, ان کرتوتوں کی بنا پہ انہیں معزول کیا گیا. یہ معزول کرنے کا حق تھا تاج برطانیہ کو 1805 میں, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ 1757 کی جنگ پلاسی ہو چکی ہے. اچھا. 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہو چکے ہیں, یعنی بہت سی بغاوتوں کو کچلا جا چکا ہے. انگلینڈ اور فرانس کی جو مقاسمت چل رہی تھی ہندوستان میں, اس میں فرانس باہر ہو گیا, اور اب 19ویں صدی کے بالکل اوائل میں مکمل طور پہ پنجے گاڑ لیے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے. اب 1805 میں انہوں نے کچھ باتیں واضح کیں. ایک تو یہ کہ ریاستیں کمپنی کو خراج دیں گی. دوسری یہ کہ اگر کسی راجے مہاراجے نواب کا کوئی وارث نہیں ہوگا تو وہ ریاست کمپنی کی حدود میں آ جائے گی. اور تیسرا یہ انہوں نے کہا کہ آپ کمپنی کے ساتھ الحاق کریں, کیونکہ بہت سے راجے الحاق کرنا چاہتے بھی تھے. انہوں نے کہا آپ الحاق کریں, لیکن بہت سے ایسے لوگ تھے جو الحاق نہیں کرنا چاہتے. مثلاً رانی چمپا جو کتور چھوٹی سی ریاست تھی, اس کی ایک رانی تھی, اس نے بغاوت کی اور انگریز کے خلاف بغاوت کی, کیونکہ وہ الحاق نہیں کرنا چاہتی تھی. پھر ہمیں جھانسی کی رانی بھی تو نظر آتی ہے نا, ان کا کوئی جانشین نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کی ریاست کو یہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے. رانی کھڑی ہو گئی, انہوں نے بغاوت کی اور شہید ہوئیں وہ جو رانی تھیں. اسی طرح ساؤتھ انڈیا کے اندر جو ہمیں نظر آتی ہیں, ساؤتھ انڈیا کے اندر ایک رانی تھی جو ان کے خلاف کھڑی ہو گئی تھیں انگریزوں کے خلاف. تو ہمیں اسی طرح کتور کی ریاست کی رانی چمپا انگریزوں کے خلاف لڑتے نظر آتی ہیں, کیونکہ وہ کمزور تھیں. ظاہر ہے ان کی طاقت بہت زیادہ تھی, انہیں قید کر لیا گیا, ان قید کا دوران ہی وہ فوت ہوئی تھیں. یہ جو الزام لگتا ہے کہ ہندوستان میں جو ریاستیں تھیں ان کے نواب مہاراجا, ان لوگوں نے ہندوستان انگریز کے ہاتھ میں بیچا, اس میں کوئی صداقت ہے, کچھ سچ ہے اس میں؟
تھوڑی سخت ہے یہ بات. اچھا، ویسے یہ بات میں نے ایک انڈین پوڈ کاسٹ کے اندر ایک رائل فیملی سے ہی سنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر یہ عام طور پہ الزام لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے انگریز کے ہاتھ ہندوستان کو بیچا. یہ بالکل الزام ہے اور یہ غلط ہے. دیکھیں، ہر ایک کو اپنی حفاظت کا حق ہے، ہر ایک کو تجارت کرنے کا، معاشی طور پہ آگے بڑھنے کا، یہ تو حق ہے نا ہر ملک کو، ہر ریاست کو. آج بھی کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے. اگر امریکہ بھی بہت زیادہ بہیمانہ ظلم و ستم کرتا ہے تو وہ نیٹو کی آڑ لے کے اور طریقوں سے کرتا ہے. اس زمانے بھی ایسے تھا. 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے. ایکچولی ایک پیرامونسی کا قانون پہلے بنا دیا تھا، جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی جانشین نہیں ہوگا کسی راجے مہاراجے کا تو وہ کمپنی کی حدود میں آ جائے گا، جس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئی، بہت سی لیدیں بھی. لیکن پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے، جس کے بعد برٹش جو بہت زیادہ انسیکیور بھی ہو گئے تھے. اچھا، کمپنی کی حدود میں آ کر ان پر قانون کیا لاگو ہوتا ہے؟ کمپنی نے ان کے الگ وجود کو تسلیم کر لیا تھا 1860 میں. انہوں نے کہا جی آپ اپنے قوانین بنائیں، آپ جیسے مرضی رہیں، آپ جو مرضی سلوک کریں اپنی رعایا کے ساتھ. ہمیں آپ نے جب ہم آپ کی فوج ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں فوج چاہیے تو آپ فوج دیں گے، ہمیں آپ ٹیکس دیں گے، ہمیں آپ مالیہ دیں گے، اور ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. اب ریاستوں کا، یہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں، ان کا تاج برطانیہ کی پروٹیکشن میں آ جانا، اگر آپ یہ کہیں کہ انہوں نے بیچ دیا تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جائز نہیں ہے بات. اچھا، یہ ریاستیں تو سیم اسی طرح کے جو معاملات تھے یہ شاہی خاندان کے ساتھ بھی تھے. مغلوں کو بھی وہ ٹیکس دیتے تھے، فوج دیتے تھے، سب کچھ دیتے تھے، تو ان کے لیے تو سیم تھا، ان پر تو کوئی فرق نہیں پڑا. یہی بات تھی. انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے ٹیکس ہی دینا ہے، اگر ہم نے پروٹیکشن کے لیے کسی سینٹرل گورنمنٹ کو ہی دیکھنا ہے، تو پھر ہم ہندوستان کی گورنمنٹ کو کیوں دیکھیں، پھر ہم تاج برطانیہ کو کیوں نہ دیکھیں، جن کو کہ خود سینٹرل گورنمنٹ دیکھ رہی ہے پروٹیکشن کے لیے. پھر اگر کوئی بیرونی حملہ آور آتے ہیں، کوئی بیرونی خطرہ ہوتا ہے، ان سے بھی پروٹیکشن مل جائے گی. تو اب اس پروٹیکشن کی وہ جو قیمت ادا کرتے تھے، وہ قیمت تو پہلے سے ادا کر رہے تھے، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں. تو ان کے لیے تو، اور پھر تاج برطانیہ کی ایک چالاکی تھی. انہوں نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ 1860 میں ان کی جداگانہ حیثیت کو تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے یہ علیحدہ علیحدہ اسٹیٹس ہیں، اور وہ مجاز تھے جو مرضی کریں. پھر انگریز نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی خراب اور بری باتوں کو بہت اچھالا، جیسے کہ انگریز کرتا ہے. حالانکہ لارڈ کرزن جیسا خود بھی تو وہ انگریز تھا نا، جو برہنہ ہو کے ٹینس کھیلا کرتا تھا. ایسی ایکسینٹرسٹیز تو ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہیں، لیکن ان لوگوں کی جو ایکسینٹرسٹیز تھیں ان کو انگریز نے بہت اچھالا بھی، چھپایا بھی. ہوتا یہ تھا کہ کارن فیلڈ ایک صاحب تھے جو بیوروکریٹ تھے. انہوں نے 1947 میں، مئی جون 1947 میں جب آزادی ہو رہی تھی، انہوں نے بڑے بڑے پلندے نکالے، پورے ہندوستان میں اعلان کیا جو بیوروکریسی کو کہ آپ جو آپ کے پلندے ہیں راجوں مہاراجوں نوابین کے بارے میں، ان کے کرتوتوں کے بارے میں، انہیں جلا دیں. جواہر لال جی نے بڑا شور مچایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ریکارڈ ہے سارے کا سارا، تو آپ کیوں جلائے. لیکن اتنی دیر میں ہر طرف اعلان کر چکے تھے اور خود بھی جلا کے انہوں نے، تو وہ یہ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں انہوں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ وہ سب راکھ کر دیا ان کا ریکارڈ جلا کے. لیکن کچھ باتیں جو سامنے آئیں ان میں یہ ان راجے مہاراجوں کے بہت سی کرتوتوں کا پتہ چلتا ہے. لیکن پھر وہی بات کہ اچھے لوگ بھی تھے، مثلاً ایسے لوگ بھی تھے، ایسے راجا بھی تھے جو کسی لونڈیوں یا حرم سراؤں کی میں پرتعیش زندگی گزارنے کی بجائے اپنی ریاست میں سنسکرت کو پروموٹ کر رہے تھے. وہ لوگوں کو سنسکرت پڑھنے کا درس دے رہے تھے اور خود بھی سنسکرت پڑھ رہے تھے. اسی طرح ایک ریاست تھی گوندل. وہ راجا جو تھے وہ خود طبیب تھے، ڈاکٹر تھے. انہوں نے علم و ہنر کے لیے بہت خدمات ہیں ان کی، لوگ ایسے ہی یاد کرتے ہیں انہیں. لیکن انگریز آپ کو کبھی ان کا ذکر کرتے ہوئے نہیں ملیں گے. ایون آپ دیکھتے ہیں کہ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ ایک بہت اچھی کتاب ہے، بہت اوتھینٹک ہے، مستند کتاب ہے. اس کے اندر بھی آپ کو برائیوں ہی کا ذکر ملے گا، راجوں مہاراجوں کی، اچھے والوں کا ذکر نہیں ملے گا. اچھا، یہ تو انگریز کا ساتھ دیتے تھے، اس کے باوجود انگریز نے انہیں رسوا کیوں کیا؟ یہ تو وہ باتیں ہیں جو چند باتیں سامنے آ گئیں. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے ان کا سارا ریکارڈ جلا دیا. بھئی 568 ریاستیں ہیں، ان میں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا. ہر جگہ پہ ریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، ہر جگہ انگریز خود بیٹھا ہوا ہے، اور سارا دن ان کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ مہاراجا
کشمیر کا ایک شوق ہے, اور وہ شوق یہ ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کے جو اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں لوگ, ظاہر ہے وہ آئیں گے تو بہت دیر تک رہیں گے, تو وہ ان کے ٹوائلٹ کو بھی یوز کریں گے, اور اس ٹوائلٹ میں اس نے کیمرے لگائے ہوئے تھے. اس کا شوق تھا کہ جتنے زیادہ ایک آدمی ٹوائلٹ میں جا کے اپنے آپ کو ریلیو کرتا ہے, اس کی پوری جو فلم ہے وہ راجے کے پاس ہوتی تھی. اور یہ راجے کا مشغلہ تھا, وہ ایسی ساری فلمیں اکٹھی کرتا تھا, اور پھر اپنے دوستوں میں بیٹھ کے بیان کیا کرتا تھا کہ وہ فلانا آیا سی, وہ انج کردا ہے, فلانا انج کردا ہے. اب اس میں خواتین بھی تھیں, اس میں مرد بھی تھے, لیکن سائیکو بھی ہوتے تھے. یہ بالکل یہ ایک نفسیاتی عارضہ ہی میں تو کہوں گا کہ آپ اپنے میں. اچھا صرف یہی نہیں کرتا تھا, وہ لوگوں کے گھروں میں اور لوگوں کے گیسٹ ہاؤسز میں وہ جگہ جگہ کیمرے لگا کے ان کی ویڈیوز یا تصاویر اکٹھی کیا کرتا تھا. ایسے یہ جو کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ تھے, یہ کیونکہ بہت سی خواتین کے ساتھ ان کے بھی تعلقات تھے. اب یہ سب اسی کے اندر لکھا ہوا ہے, فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اب اس میں اچھی باتیں لکھی ہوتی تو میں اچھی باتیں بھی سنا دیتا. ان کے بہت سے خواتین سے تعلقات تھے. ایک خاتون کے ساتھ ان کے جنسی تعلقات تھے. انہیں کہیں وہ باہر گئے ہوئے تھے, ملک سے باہر, تو ایک گروہ مل گیا بلیک میلرز کا. انہوں نے تاثر یہ دیا کہ جیسے وہ جو بلیک میلرز کا گروہ ہے وہ اس خاتون کے ہسبینڈ کا گروہ ہے. اچھا. جن کے ساتھ انہوں نے ان سے بہت زیادہ پیسے اینٹنے شروع کر دیے, لمبا چوڑا مال اینٹ لیا. یہ بیچارے بڑے جذبز ہوئے, بڑے انہیں روگ لگ گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور بعد میں پتہ چلا وہ جو شوہر ہے وہ بیچارہ تو انتظار کر رہا ہے کہ اسے کچھ پیسے ویسے ملیں گے, کوئی بخشیش ملے گی مہاراجہ کی طرف سے. وہ پولیس میں چلا گیا, اس نے کہا جی یہ مجھے اس نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے کچھ پیسے ویسے دے گا, تو مجھے اس نے کچھ دیا نہیں. اور اپنے بیوی کے معاملے میں بھی اس نے شکایت کی جا کے پولیس میں, تو مہاراجہ ہری سنگھ کو بہت منہ کی کھانی پڑی. مہاراجہ ہری سنگھ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہی چھوڑ دیے. انہوں نے مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے شروع کر دی. یہ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں لکھا ہوا ہے. بالکل, یہ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد سے مہاراجہ جو صرف جو خوبصورت لڑکے ہوتے تھے بس ان کے ساتھ ہی سری نگر کے اندر وہ رنگ رلیاں منایا کرتے تھے. اچھا, یہ ساری باتیں جو ہیں حقیقت کے قریب ہیں یا یہ صرف اور صرف انگریز نے ڈی فیم کرنے کے لیے لکھا ہے؟ نہیں, یہ ریکارڈ میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز نے بہت سے لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا اس کام پہ ہر جگہ کہ آپ نے راجے کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی کسی کی شکایت آئی ہے یا جو بھی, تو ظاہر ہے وہ یہ سارے واقعات ایسے ہیں جو اوپن سیکرٹ ہیں. یہ ایسا نہیں کہ کوئی کسی ایک کا چھپا ہوا واقعہ ہے, یہ اوپن سیکرٹ ہے. نواب آف رامپور اپنے ارد گرد کی ریاستوں کے جو چھوٹے چھوٹے راجے مہاراجے تھے وہ ان کے ساتھ شرطیں لگا کے کھیلا کرتے تھے. کیا چیز؟ کہ ایک سال میں کون زیادہ سے زیادہ عورتوں کو ڈی فلاور کرتا ہے, ہم بستری کرتا ہے ان کے ساتھ. تو رامپور کے نواب کا یہ مشغلہ تھا. وہ پھر اپنے بہت سے لوگ انہوں نے رکھے ہوئے تھے, وہ جگہ جگہ جاتے تھے. کچھ لوگ کنونس کر کے لے آیا کرتے تھے لڑکیوں کو, کچھ اٹھا کے لے آیا کرتے تھے. اور اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جس کو وہ کریں گے ڈی فلاور کریں گے, جس کے ساتھ سوئیں گے, اس کی جو رنگ ہے جو نوز رنگ وہ اپنے پاس رکھ لیا کریں گے. وہ خود ہی دی ہوتی تھی نوز رنگ بھی انہوں نے. وہ نوز رنگ گولڈ کی ہوگی اور ان کے پاس ہوگی. تو وہ کہتے ہیں سال کے اینڈ پہ چنگا پلا سونا اکٹھا ہو گیا, انہوں میلٹ کرو تو وہ اچھا خاصا سونا تھا وہ, کیونکہ اس نے جیت گیا, مقابلہ بھی جیت گیا. اب یہ بھی چل رہا تھا. اچھا, ہم دیکھتے ہیں, ہم نے ویب سیریز کی بھی بات کی جو ہیرا منڈی تھی, اس میں بھی دکھایا کہ یہ جو نوابین تھے, مہاراجہ تھے, ان لوگوں نے یہ ہیرا منڈی یا یہ جو طوائف کلچر تھا اسے پروموٹ کرتے تھے, ان کو لے کر چلتے تھے. پیسہ ان کے پاس تھا, انہیں ہیرا منڈی کی ضرورت نہیں تھی. انفیکٹ جس سینس میں ہیرا منڈی کو ہم جانتے ہیں انہیں ضرورت, ان کے پاس تو حرم سرائیں تھیں, ان کے پاس کوئی عورتوں کی کمی تو تھی نہیں. ہیرا منڈی اس زمانے میں وہ جو طوائف کلچر تھا وہ گانے بجانے کا, میوزک کا, آرٹ کا, تہذیب سے اٹھنے بیٹھنے کا, ایٹیکیٹ سکھانے کا, کھانے پینے کے آداب سکھانے کا, ملنے جلنے کا, وہ یہ آداب سکھانے کے لیے وہ جو طوائف کلچر تھا وہ تھا. اور طوائف بڑی معزز خاتون سمجھی جاتی تھی اس زمانے کی. اس لیے جب ہم
طوائف کو, اس زمانے کے طوائف کلچر کو ہیرا منڈی کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو کوئی کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں, میں تو ویب سیریز کی بات کروں گا کیونکہ زیادہ تر لوگوں نے وہ ابھی ریسنٹلی ویب سیریز دیکھی ہے, اس کے اندر بھی دکھاتے ہیں کہ ایک طوائف نے ایک صاحب رکھا ہوا ہے جو کہ ایک نواب ہے. جو نواب ہوا کرتے تھے برٹش دور میں بھی, یا برٹش دور سے کچھ پہلے بھی, وہ اپنے گھر کی عورتوں کے علاوہ کہیں نہ کہیں کسی عورت کے ساتھ ان کے تعلق ہوا کرتے تھے, اور اس کو بہت پرائڈ سمجھا جاتا تھا. اگر آپ نے ایلیٹسٹ کلاس میں موو کرنا ہے یا کوئی عہدہ لینا ہے تو اس کے لیے بھی کسی اچھی طوائف کے ساتھ, یعنی اچھی سے مراد با اثر طوائف کے ساتھ آپ کے تعلقات کا ہونا بہت ضروری تھا. یہ تو ہم 20ویں صدی کے شروع تک دیکھتے ہیں یہ سب کچھ چل رہا تھا. تو اس لیے لوگ تعلقات بنایا کرتے تھے طوائفوں کے ساتھ. جیسے اب سندھ میں میر پور کے میر ناز ایک شاعر بھی تھے, بہت پڑھے لکھے آدمی بھی تھے. وہ اقبال بیگم کے عشق میں گرفتار ہو گئے. اقبال بیگم سے انہوں نے شادی کر لی, اور اقبال بیگم طوائف تھیں, اور وہ ناراض ہو کے آ جایا کرتی تھی واپس لاہور. ان کے پیچھے پھر ٹرین بھر کے لوگوں کی آیا کرتی تھی منانے کے لیے. پھر یہ کہ وہ میر پور میں اسٹیشن سے لے کے اور حویلی تک گلاب کے پھول نچھاور کیے جاتے تھے, جس پہ وہ چل کے واپس آیا کرتی تھیں. ان کا ایک بھائی تھا موجہ یا موجو اس کا نام تھا. وہ موجو جو ہے وہ کدی بھوکا مردا ہوں سی. جب میر صاحب سے جو نواب صاحب تھے, جب ان کے ساتھ ان کا مصاحب بنا, پھر وہ سنا ہے کہ وہ جو کنگ ایڈورڈ کے جو پاؤنڈ ہوا کرتے تھے ان میں تمباکو بھر بھر کے پیا کرتا تھا. تو یہ تماشے تو چلتے تھے ان سب کے ساتھ. اس پوڈ کاسٹ کی تیاری کے لیے میں نے ایک انڈین پوڈ کاسٹر کا پوڈ کاسٹ سنا, جس کے اندر ایک برورا ریاست کی ایک مہارانی تھی, ان کا وہ پوڈ کاسٹ تھا. اس میں وہ بتاتی ہیں کہ کس طرح سے آزادی سے پہلے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ان کے خاندان کے ساتھ, اور آزادی کے بعد کس طرح سے ان کی حیثیت کو ختم کیا گیا, ان کی لیگیسی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. بٹ صاحب یہ کہانی ہر ریاست کی ہے. یہ کہانی ہر ریاست کے والیوں کی ہے, نظاموں کی ہے, راجوں کی ہے, مہاراجوں کی ہے. یہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے یہ لوگ, اور کسی حد تک ٹھیک بھی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے جب 1860 میں ان کی جداگانہ حیثیت کو مانا گیا, اس کے بعد سے ان کا یہ خیال تھا ان ریاستوں کا کہ یہ تاج برطانیہ کے ساتھ منسلک رہیں گے, اور ان کا سینٹرل گورنمنٹ سے یا کوئی بھی گورنمنٹ جو ہوگی ہندوستان کی اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, اور ان کی پروٹیکشن میں رہیں گے ہمیشہ. گڑبڑ اس وقت ہوئی جب جواہر لال پنڈت نہرو جی نے یہ کہا کہ اگر کوئی ان کی جداگانہ حیثیت کو تسلیم کرے گا, یعنی یہ تقسیم ہند کے وقت کی بات ہے, ایکچولی پیغام ماؤنٹ بیٹن کے لیے تھا, اگر کوئی ان کی جداگانہ حیثیت کو تسلیم کرے گا تو وہ دوستی کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہوگا. ان کا خیال تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ ان کی جداگانہ حیثیت کو تسلیم کر لیں اور کانگریس جو ہے وہ ڈویژن کے معاملے سے ہی پھر جائے اور پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ بنگال کو تیسری ڈومینین کے طور پہ نہیں مانا تھا کانگریس نے, جب بنگال کو, جب حسین شہید سہروردی نے جو, بالکل, تو وہ اتنی ساری ریاستوں کو کیسے مان سکتے تھے. ان کی جداگانہ حیثیت کو ماننا دراصل بہت سے ملک کریٹ کرنے کے مترادف تھا. ان پرنسلی اسٹیٹس کو یہی گمان تھا کہ یہ تاج برطانیہ کے ہی زیر اثر رہیں گے. یہ آخری وقت تک ایسے تھا. اسی لیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کسی ایک طرف جانا پڑے گا, یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا یا ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا. اور ایسا کہنے کی وجہ کیا تھی؟ ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں ان کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی. اور وہ کون سا کوئی 10-12 ریاستیں تھیں چھوٹی چھوٹی, وہ 568 ریاستیں تھیں. ان میں جو سب سے چھوٹی ریاست تھی اس کا رقبہ 19 مربع میل تھا. 19 مربع میل, آپ کے گڑی شو بازار جتنا. تو اب اس کو علیحدہ ملک تو نہیں بنایا جا سکتا تھا. جو بڑی ریاستیں تھیں, ہاں, جیسے حیدرآباد تھی, جیسے اودھ تھی, جیسے بنگال تھی, جیسے بڑی ریاستیں تھیں, ان کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا. لیکن ان پہ بھی یہ لوگ قائل نہیں تھے. اور ماؤنٹ بیٹن کو یہ خطرہ تھا کہ اگر کہیں میں نے یہ سوچا چھوڑا, وہ تو تیسرے ڈومینین پہ نہیں مان رہے تھے, تو اتنی ساری ریاستوں پہ کیسے مانیں گے. اس لیے وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے. اور یہ ماؤنٹ بیٹن نے بار بار کہا کہ اگر ہم چلے گئے ایک دفعہ ہندوستان چھوڑ کے
اور آپ کسی کے ساتھ شامل نہ ہوئے تو آپ کی جو فارن پالیسی ہے، کوئی بیرونی حملہ آور آپ پہ آتا ہے، کوئی آپ کو غاصبانہ قبضہ آپ پہ کرتا ہے، کوئی آپ سے لڑتا جھگڑتا ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. اس لیے آپ کو کسی نہ کسی ریاست کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا، اور یہ بات درست تھی. اچھا، آزادی کے بعد ہندوستان کے اندر جو معاملات ہوئے، کیا برطانیہ نے اس کی ذمہ داری لی؟ نہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جوناگڑھ نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا تھا. جوناگڑھ 3 مہینے تک پاکستان کا حصہ تھا، اور بعد میں ولابھ بھائی پٹیل نے وہاں فوج کو سیڑ دی. جب فوج چلی گئی، وہ لوگ بھاگ کے ادھر آ گئے تھے. جہانگیر خان جی، محبت خان جی اور منور جہاں اور یہ سب لوگ جو وہاں کی شاہی فیملی تھی، وہ کراچی آ کے مقیم ہو گئے. جب یہ سلسلہ چل رہا تھا تو ماؤنٹ بیٹن کی ملاقات ہوئی تھی ولابھ بھائی پٹیل سے، اور ان کے درمیان ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہوا تھا. وہ کیا؟ وہ ڈائلاگ یہ تھا کہ ولابھ بھائی پٹیل نے کہا کہ مجھے درخت پہ لگے ہوئے سارے آم چاہیے. تو ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ کچھ میرے واسطے بھی چھڑ دے. تو ولابھ بھائی پٹیل نے کہا اوکے، کتنے؟ انہوں نے کہا درجن 2 درجن. تو ولابھ بھائی پٹیل نے کہا بہت زیادہ ہے، 6 لے لو. ماؤنٹ بیٹن کو یہ اپنے لیے برطانیہ کے لیے چاہیے تھی یا یہ پاکستان کے لیے؟ انفیکٹ ماؤنٹ بیٹن یہ چاہتے تھے کہ پاکستان بننے سے جو لاس ہو رہا ہے انڈیا کی جغرافی کا، ریاستوں کو اس طرح سے اس کے اندر ضم کر دیا جائے کہ وہ کمی پوری ہو جائے. یہ ماؤنٹ بیٹن کا خیال تھا. اس کے لیے ماؤنٹ بیٹن نے کچھ جانبداری کا مظاہرہ بھی کیا. وہ انڈین تو اس بات کو نہیں مانتے، لیکن بہرحال ہم تو سمجھتے ہیں اس بات کو کہ انہوں نے جانبداری کا مظاہرہ کیا. کن چیزوں میں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں آبادی زیادہ ہندوؤں کی ہے اور ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پیپل آپ کے پاس آنا چاہیے حیدرآباد، تو یہ کشمیر میں کیوں نہیں لاگو ہو سکتا؟ تو یہ ایک کانٹرڈکشن تھی بہرحال ولابھ بھائی پٹیل کی. یہ میرا خیال ہے سبھی مورخین مانتے ہیں. لیکن یہاں پھر ایک بات ہے، آج جس مسئلے پہ ہم جھگڑ رہے ہیں یعنی کشمیر کے مسئلے پہ، اس وقت ماؤنٹ بیٹن نے سردار شوکت یہ کہتے ہیں، سیف الدین صاحب یہ کہتے ہیں جو کانگریس کے ممبر ہیں، بہت سے اور لوگ بھی کہتے ہیں جو ڈائریکٹ فرام ہارسز ماؤتھ، کہ ماؤنٹ بیٹن یہ کہہ رہے تھے کہ ولابھ بھائی پٹیل کو انہوں نے منا لیا ہے، حیدرآباد اور جوناگڑھ آپ انڈیا کو دے دیں، کشمیر آپ لے لیں. اچھا. سردار شوکت یہ کہتے ہیں کہ میں یہ پیغام لے کے جب لیاقت علی خان صاحب کے پاس گیا اور میں نے یہ بتایا تو لیاقت علی خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے ان پہاڑوں میں سے کیا لینا ہے، میں حیدرآباد کی ساری ریچز چھوڑ دوں؟ پاگل سمجھا ہوا تم نے مجھے. کسی حد تک وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. کسی حد تک اس زمانے میں یہ اندازہ نہیں تھا کہ کشمیر کے دریا اور جو پہاڑ اور یہ کتنے امپورٹنٹ ہو جائیں گے آگے والے زمانوں میں جا کے جب ڈیم بنیں گے اور اتنا کچھ ہوگا. لیکن حیدرآباد بہت بڑی ریاست تھی اس وقت، اس میں فائدہ تھا، اس وقت اس پہ فائدہ تھا، اور وہ امیر تھی بہت زیادہ. 4 کروڑ 17 لاکھ پاؤنڈ اس کی پر اینم انکم تھی. اور وہ علاقہ ایسا ہے وہاں سے ہیرے نکلتے تھے، ہیروں کی تجارت ہوا کرتی تھی. تو کیسے پاکستان چھوڑ سکتا تھا؟ جبکہ ان کے جو نظام تھے وہ مسلمان تھے اور مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی تھی. اس کے بعد وہاں جو کچھ ہوا بڑا انسانیت سوز واقعہ ہے. اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے؟ بالکل الحاق کرنا چاہتے تھے، لیکن ولابھ بھائی پٹیل نے وہاں فوج بھیجی، اس فوج نے وہاں قتل عام کیا ہے. بہت بہت محتاط اندازے کے مطابق 30,000 لوگ قتل ہوئے. لیکن جو عینی شاہدین ہیں، جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جن لوگوں سے غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کرتے ہوئے انٹرویوز کیے گئے ہیں 500 لوگوں سے، ان کے مطابق 1 لاکھ لوگ قتل ہوئے حیدرآباد دکن کے اندر. پاکستان کے اندر کون کون سی ریاستیں آئی؟ پاکستان میں سوات، ہنزا، بھاولپور، قلات، یہ سب ریاستیں انہوں نے الحاق پاکستان کے ساتھ کیا. چترال، یہ بڑی اہم ریاستیں تھیں ساری کی ساری، کیونکہ ریاستوں کے الحاق میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی تھا کہ کون قریب ہے ایک دوسرے کے بارڈر کے. تو یہ اس کو پیش نظر رکھنا بھی بہت ضروری تھا. یہ ساری ریاستیں جو پاکستان کے ساتھ تھیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، فار ایگزامپل گلگت بلتستان، ہنزا کی جو ریاست ہے، اس کا الحاق ہوا پاکستان کے ساتھ. آپ جانتے ہوں گے کہ ہنزا تک جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. ہنزا تک جانے کا راستہ تو 1972 میں بنا جب شاہراہ قراقرم بنی ہے. یہ وہ مسائل تھے کہ اگر یہ ریاستیں انڈیپینڈنٹ رہتی، فار ایگزامپل ہم اپنے سمجھنے کے لیے اندازہ کر لیتے ہیں، ایک تو بہت زیادہ تھیں، لیکن پھر بھی اگر یہ انڈیپینڈنٹ رہتی تو ان کے پاس اتنے وسائل، آج بھی گندم یہاں سے جاتی ہے پنجاب سے، آج بھی چاول یہاں سے جا رہا ہے گلگت بلتستان. انسانی ضرورتوں کی عام چیزیں
پنجاب سے وہاں جا رہی ہیں. ڈپینڈ کرتی ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اگر وہ خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ نہ ملے ہوں اور انڈیپینڈنٹ ہوں تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے گندم، چاول اور پھر ان کی پروٹیکشن، یہ بہت سی چیزیں ان کے لیے بہت مشکل ہو جائیں. برورا فیملی سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. یہ تقسیم ہند سے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے. برورا فیملی کے ایک راجا تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ انگریزوں نے ریزیڈنٹ اپوائنٹ کر دیے مختلف جگہوں پہ، تو برورا میں بھی کیے. اب وہ کرنل صاحب تھے جنہیں اپوائنٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. کرنل صاحب توپوں کی سلامی لیا کرتے تھے، جو برورا کے راجا کو سخت ناپسند تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ استحقاق صرف میرا ہے کہ میں، اور یہ کرنل آ کے یہ سلامیاں لے رہا ہے. انہوں نے کہا جی تسی نا پہلے تو 2 بہترین سونے دیاں توپاں منگاؤ. وہ 2 سونے کی توپیں آئیں. اس نے سلامی لی اور اس نے کہا تھا کہ اس کی جو گھن گرج ہے توپوں کی یہ زیادہ ہونی چاہیے. وہ زیادہ تھی. کرنل صاحب کو غصہ آ گیا. کرنل صاحب نے تاج برطانیہ کو لکھ دیا کہ یہ عورتوں کو غلام بنا کے اپنے حرم میں رکھتا ہے. اچھا. برورا کا جو راجا بناتا بھی ہوگا یا نہیں بھی بناتا ہوگا، لیکن بہرحال اس نے لکھا کافی لیدے ہوئی. اس نے جوتشوں کو بلوایا، ایسٹرولوجرز کو. راجا نے کہا یار میں نے کوئی ایسی ترکیب دسو ایس کرنل کرو جان چھڑائیے. انہوں نے سارے حساب کتاب لگائے، کافی دیر وہ لگاتے رہے حساب کتاب، 2-4 دن. پھر انہوں نے کہا جی کہ حل ایک کوئی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اینوں زہر دے دیو. زہر بھی ہیریاں نو کٹ کے زہر بنانا پینا جڑے دینے. انہوں نے کہا کیویں دینا؟ انہوں نے کہا جی روٹی 'چ پا دیو. اس نے اس کی دعوت کی اور کھانے میں وہ جو، مجھے اس کی ٹیکنیک پتہ نہیں وہ کیا تھی، لیکن پر وہ ہیروں کی راکھ تھی یا ہیروں کا صفوف تھا کوئی، وہ اس کرنل کو انہوں نے دے دیا. کرنل بھی بڑا ڈھیٹ تھا، وہ مرا تو نہیں، لیکن کرنل کو بڑی جلد وہ شدید درد ہوا پیٹ میں. تو اسے تو اٹھا کے لے گئے، جا کے علاج کرایا، پمپ آؤٹ کیا سارا کچھ، جو کچھ اس نے کھایا تھا بیچارے نے، وہ تو خیر ٹھیک ہو گیا. لیکن انگریز وہ کہاں چھوڑنے والا تھا ان کو. انہوں نے ان کو یہاں سے نکال دیا، ایگزائل کروا دیا. اچھا. اب یہ دوست تھے مہاراجا پٹیالہ کے. جب ان کی ایگزائل ہوئی تو مہاراجا پٹیالہ بیچارے اکیلے رہ گئے. اور کیونکہ کتوں شتوں کی لڑائی مل کے کروایا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے اکٹھے، تو ان کو بڑا افسوس ہوا، بڑے وہ غمگین ہو گئے مہاراجا پٹیالہ. گانے وانے بھی اکٹھے سنا کرتے تھے، باقی معاملات بھی جو کچھ آپ عیش و عشرت کے اکٹھے کیا کرتے تھے. وہ یار بچھڑ گیا مہاراجا پٹیالہ دا. مہاراجا پٹیالہ نے دل میں ٹھان لی کہ میں نے بدلہ لینا ہے، میں کرنل نو چھڑنا نہیں. کیسے؟ کرنل وزٹ پہ آ گیا پٹیالہ. اس نے 21 توپیں کھڑی کی اور کہتے ہیں کہ جب توپیں چلیں تو ایک بچے کا جو کریکر ہوتا ہے اس سے زیادہ آواز نہیں تھی ان توپوں کی. اس طرح بدلہ لیا مہاراجا پٹیالہ نے اس کرنل سے. اگر ایک ریاست کی بات کریں، اس ریاست کی انکم جو آزادی سے پہلے تھی اور آزادی کے بعد وہ انکم کیسے ہوتی تھی، وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے تھے، اسی توپ کی اگر بات کریں، اس پوڈ کاسٹ میں نے سنا کہ ان کی ایک سونے کی جو توپ تھی، بعد میں اس پر اتنا ٹیکس لگ گیا اس کی ڈیوٹی کی وجہ سے کہ بعد میں انہیں شرم کی وجہ سے اسے بیچنی پڑی پیسوں کی ضرورت میں. بٹ صاحب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ان کے پاس دولت تھی، ہیرے جواہرات تھے، توپیں تھیں سونے کی اگر تھیں، یا ہاتھی تھے، گھوڑے تھے، یا ان کے شاہانہ لباس تھے، یا محلات تھے، وہ ہندوستانیوں کی لیبر پارٹ سے، ان کی محنت سے، ان کے ہاتھوں سے کی کمائی سے آئے ہوئے تھے. وہ یہ لوگ کہیں پیچھے سے لے کے نہیں آئے تھے کہ یہ لوگ کہیں دوسرے ملکوں سے اپنے ساتھ ریچز لے کے آ گئے. ایسا نہیں تھا. طاقت کے بل پہ تھا. طاقت کے بل پہ تھا. ان کی ڈائناسٹک گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں سے بیگار کروایا کرتی تھی، ناٹ ان دا ریئل سینس آف دا ورلڈ، لیکن یہ کہ لوگ محنت کرتے تھے، ان کے محنتی وقت کو اور محنت کو ایکسپلائٹ کرتے تھے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ 1971 کی ہے. ہندوستان نے القابات اور باقی جو چیزیں تھیں ختم کر دی تھی، مشاہرہ رہنے دیا تھا. 1971 میں انہوں نے مشاہرہ، 1947 میں آزادی ہوئی، 1971 میں مشاہرہ ختم ہوا. اب پوری ایک نسل تو چلی گئی نا. پاکستان نے تو بعد میں بھی نہیں کیا تھا ختم مشاہرہ، اب تک چلتا رہا کچھ عرصہ پہلے تک. وہ ان کو ملتا ہے مشاہرہ ملتا ہے. اور کتنا تھا؟ ہر ڈپینڈ کرتا ہے ریاست پہ کہ وہ کتنا کما رہے تھے، کتنا ان کے پاس تھا. جیسے میں نے عرض کیا کہ حیدرآباد کی فار ایگزامپل ریاست تھی تو 4.70 کروڑ پاؤنڈ پر اینم وہ ان کی ریچز تھیں. وہ تو پوری ریاست کی جو دولت تھی حیدرآباد کی. اب اس میں سے جو چھوٹی ریاستیں تھیں ان کا مشاہرہ کم تھا، لیکن
جو بڑی ریاستیں ہمیں نظر آتی ہیں اگر آپ ان کی مثالیں لیں تو وہ بہت فلتھی رچ لوگ تھے اور وہ بہت لٹایا کرتے تھے، اپنے عیاشیوں پہ بہت کچھ لٹایا کرتے تھے، اور یہ پیسہ لوٹتے تھے وہ ان اے وے لوٹتے ہی تھے. کیونکہ دیکھیں اگر سمندر کے پاس فار ایگزامپل گجرات ہے، جوناگڑھ ہے کہیں، تو وہ تو تجارت سے بھی پیسہ آتا ہے، اس کا حصہ بھی ڈائنیسٹک جو گورنمنٹ ہے اس کو ملتا ہے. اگر کوئی جیسے پنجاب ہے تو اس کی زمین ہے، اس کے دریا ہے، وہاں فصلیں ہوتی ہیں، ان پہ لگان لگایا جاتا ہے. اگر حیدرآباد دکن ہے یا ساؤتھ انڈیا ہے، وہاں ہیرے جواہرات بھی نکالے جاتے ہیں. کوہ نور بھی وہیں سے نکالا گیا تھا نا، ہیرے جواہرات نکالے جاتے ہیں. اگر اسی طرح ہر ریاست اپنے مینز آف پروڈکشنز پہ جو کچھ کما رہی ہوتی تھی، ان کا سب سے بڑا جو چنک تھا وہ تو گورنمنٹ کو جا رہا ہوتا تھا، جو خاندانی حکومتیں تھیں ان کو. اور انگریز کو یہ سوٹ بھی کرتا تھا، یہ جو وراثتی حکومتیں تھیں یہ انگریز کو سوٹ کرتی تھیں. اچھا، ریسنٹلی ایک مووی بھی آئی ہے انڈین، آزاد نام سے. اس کے اندر دکھایا کہ جو لارڈ صاحب ہیں ان کے کہنے پہ جو نواب ہیں وہ اپنے گاؤں کی پوری جو آبادی ہے اس کو بھیج رہے ہیں باہر اور وہاں ان سے کام کروانا ہے. ہیومن ٹریفکنگ وہ بھی اس میں دکھائی گئی ہے. یہ اس طرح سے ہوتا تھا اس ٹائم پہ؟ بٹ صاحب ہندوستان میں انگریزوں سے بہت پہلے سے غلام بنا کے بیچنے کا تصور تھا. ہمیں محمود غزنوی بھی نظر آتے ہیں، انہوں نے لاہور سے جو ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں، بہت سے لوگوں کو غلام بنا کے سینٹرل ایشیا میں فروخت کیا. تو یہ ایک سلسلہ تھا، یہ ایک بزنس تھا، اور یہ اس بزنس کو بہت برا سمجھا بھی نہیں جاتا تھا انگریز کے آنے سے پہلے تک. مغل دور میں خیر ایسا نہیں تھا. انگریز نے نوابوں کے ذریعے لوگوں کو جبراً بھرتی کیا تھا اپنی فوج میں، کیونکہ جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں اس نے ہمارے پیسے اور ہمارے لوگوں سے لڑی ہیں. ایسے ہی ہے. ایک یہ بات تو طے ہے. ہاں، یہ کہنا کہ وہ یہاں سے مزدوروں کو لے کے جایا کرتے تھے اور جا کے اپنی فیکٹری میں کام کرواتے تھے، یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہے. ہو سکتا ہے کہیں کسی ایک دو گاؤں میں کہیں ایسا واقعہ ہوا بھی ہو، لیکن بہت عمومی مزاج یہاں پہ نہ ہندوستانیوں کا ایسا تھا، نہ انگریز یہ کر سکے تھے. ہاں، ہمیں یہ افریکنز کے ساتھ وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے امریکہ کے اندر پلانٹیشن کروانی تھی بہت زیادہ، تو وہ افریکنز کو لے کے گئے تھے جہاز بھر کے، وہ گئے تھے. لیکن ہمارے ہاں ہندوستان میں فیکٹریوں میں کام کرنے کے، ان کی فیکٹری میں کام کرنے کے لیے یہاں سے افرادی قوت کا لے کے جانا مشکل ہے. ہاں، وہ سزا کے طور پہ جیسے ہم نے کالا پانی کہا تھا کہ وہاں لے گئے تھے اور وہاں جا کے سزا دی تھی، یہ ہے. بہت عمومی مزاج یہ نہیں تھا. ویسے تو پورے ہندوستان کو ہی انہوں نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا. ہاں، وہ تو ہندوستان کی ساری ریچز کو انہوں نے لوٹا ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہاں بالکل غلام بنایا ہوا تھا. یہاں ان کی مالش کرنے سے لے کے ان کے یہاں ہندوستان کے بڑے بڑے جو جاگیردار تھے، جو نوابین تھے اور جو عام لوگ تھے بیچارے، سب ان کی خدمت میں مامور تھے سم ہاؤ. تو انگریز اس لیے اپنے ملک میں نہیں، برطانیہ میں نہیں، برطانیہ میں وہ وراثتی نظام کو اور ان حکومتوں کو 16ویں صدی سے ہی ختم کرنا شروع ہو گئے تھے. وہاں قبروں میں سے نکال کے الٹا ٹانگا جا رہا تھا کرومویل کو، وہاں چارلز کو قتل کیا جا رہا تھا، وہاں بگی کے نیچے آ کے عورتیں اپنے حقوق مانگ رہی تھیں، وہاں ووٹنگ رائٹس کے لیے لڑائی ہو رہی تھی. یہاں وہ وراثتی جو خاندان تھے جو وہ انہیں قبول کر رہے تھے کیونکہ ان کے ساتھ ڈیل کرنا آسان تھا ان کے لیے. تقسیم کے وقت جو یہ پرنسلی اسٹیٹس تھی، وہاں کے جو لوگ تھے وہ کیا پاکستان یا انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے؟ خوش تھے اس بات سے؟ اب جو اللہ تللے ہم دیکھتے ہیں بڑی ریاستوں کے، اس سے تو نظر نہیں آتا کہ بہت خوش ہوں گے عوام. کیونکہ جہاں ایک پوری ریاست ایک خاندان کو نوازنے پہ، ان کی سیوا پہ، ان کے کوفرز بھرنے پہ جتی ہوئی ہو، اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کتنے خوش ہوں گے وہ لوگ. لیکن بہرحال میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جوناگڑھ کی مثال ہے کہ ہم بڑی ریاستوں کی مثال لے رہے ہیں، چھوٹی کی نہیں لے رہے. جوناگڑھ میں نے جیسے عرض کیا 3 مہینے پاکستان کا حصار آباد میں وہاں فوج آ گئی، تو وہ جو نواب محابت خان جی تھے اور ان کی جو بیوی تھی منور جہاں، جنہیں ماں صاحب کہا کرتے تھے، ماں صاحب، وہ کراچی آ گئی. کراچی میں وہ گھوڑوں کی دوڑ، کتوں کی ریس اور ان کے اوپر پیسے لٹایا کرتی تھیں. جو کوئی کہہ دیا کرتا تھا ماں صاحب کو کہ جی وہ گھوڑے دوڑ ہو رہی جی، ہوتے چلیے، وہ اندھا دھند پیسے لگا دیا کرتی تھی اور ظاہر ہار جاتی تھی. پھر
محفلیں. دلاور ہاؤس جو ہے کراچی کے اندر، وہ ان کے بیٹے کے نام پہ ہی تھا، دلاور ہاؤس. وہاں انہوں نے ایک لمبی اونچی گرانڈیل قسم کی ایک حبشی خاتون رکھی ہوئی تھی جو بڑے ظلم و ستم، جو سب تمام ملازمین کو بہت زیادہ اپنی گرفت میں رکھتی تھی. ماں صاحب کے سارے جو احکامات ہوا کرتے تھے وہ پورے کروانے ہوتے تھے. اب یہ وہ دور ہے جب وہ جوناگڑھ چھوڑ کے کراچی آ چکے ہیں، لیکن ابھی اس ہینگ اوور میں ہیں. اسی ہینگ اوور میں ایک 13 سال کی بچی جسے وہ جوناگڑھ سے لے کے آئے ہوئے تھے، اس کا نام تھا بانو. اس بچی کی طبیعت خراب ہوئی یا کچھ اسے کوئی مسئلہ ہوا، اس نے عجلت میں منور جہاں کا یعنی ماں صاحب کا ٹوائلٹ یوز کر لیا. یہ گھوڑوں کی دوڑ دیکھنے جا رہی تھی، انہوں نے اس کو تھپڑ مارے، اور تھپڑ مارنے پہ اکتفا نہیں کیا. انہوں نے اس خاتون کو جو ان کی ملازمہ تھی، جو سب کو گرفت میں رکھتی تھی، اسے کہا کہ اسے کچھ ایسی سزائیں دو کہ جب میں واپس آؤں تو یہ سسک رہی ہو. اب جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ اس ظالم عورت نے اس 13 سال کی بچی کے جو حساس اعضاء ہیں ان میں مرچیں بھر دیں. جب وہ ماں صاحب واپس آئی تو وہ واقعی سسک رہی تھی، اور اس نے صرف مرچیں نہیں بھری، اس کو مارا. اس کے گمڑ پڑے ہوئے تھے سر میں اور نیل پڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ مر گئی، وہ بچی مر گئی. اگر وہ جوناگڑھ ہوتا، اگر وہ حیدرآباد ہوتا، اگر وہ پرانے زمانے کا راجہ مہاراجہ کا کوئی ہوتا تو رو دھو کے چپ ہو جاتے لوگ. لیکن کراچی میں اس بچی کے جو بھائی تھے وہ کھڑے ہو گئے. کچھ ایکشن ہوا؟ ایکشن ہوا. پولیس نے ماں صاحب کو پکڑ لیا، کراچی پولیس نے، اور حوالات میں ڈال دیا. کیس چلنا شروع ہو گیا عدالت میں، اور کہتے ہیں کہ 1 کلاس انہیں ملی. 1 کلاس میں وہ بیٹھتی تھیں اور مزے سے پان کھایا کرتی تھیں. معاملات کورٹ تک چلے گئے. ماں صاحب نے بڑا لتاڑا سب کو کہ کون ہے، ہمارے پاس 500 خادمائیں ہوا کرتی تھی، کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ ہمارے سامنے آواز اٹھا سکے. آپ ایک 13 سالہ، بڑا ہی ڈیروگیٹری لفظ استعمال کیا، ایک 13 سالہ فلاں کے لیے آپ مجھے پوچھ گچھ کر رہے ہیں. لیکن اب یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اس زمانے کا کراچی یا اس زمانے کا ہمارا نظام انصاف ایسا تھا کہ عدالت نے بہت بہت دباؤ کے باوجود ماں صاحب کو سزا دی. اور سزا یہ تھی کہ جب تک عدالت برخاست نہیں ہوتی وہ قید میں رہیں گی اور 6,000 روپے جرمانہ دیں گی. یہ سزا انہوں نے اس لیے دی کہ وہ 1.5-2 سال کیس چلتا رہا تو وہ جیل ہی میں رہی تھی 1.5-2 سال. تو اس لیے عدالت نے کہا کہ وہ پہلے ہی اپنی قید بھگت چکی ہیں، کیونکہ وکلاء نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ قتل میں یہ براہ راست ملوث نہیں ہے. کیونکہ ان کی پھر وہ جو خاتون ان کی ملازمہ تھی اس کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی. ملازمہ یہ کہتی تھی کہ ان کے کہنے پہ میں نے یہ سب کچھ کیا، جبکہ یہ کہتی تھی کہ میں نے یہ نہیں کہا. تو اور جو ملازمہ تھی اس کو کیا سزا ملی؟ ملازمہ کو کوئی سزا نہیں ملی. جس نے ظلم کیا، جس نے مارا، اس کو نہیں، اسے کوئی سزا نہیں ملی، کیونکہ کیس ان کے اوپر پڑا، کیس بنایا ان کے اوپر گیا تھا. انہی کے ایما پہ وہ کر رہی تھی جو کر رہی تھی. وہ کیونکہ ارادہ قتل کا نہیں تھا، ارادہ سزا دینے کا تھا، لیکن بچی مر گئی. یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے ان کو فائنلی چھوڑ دیا گیا. لیکن ماں صاحب کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ بات مان لیں، آپ اپنی صفائی پیش کریں. اس کی وجہ کہ یہ جوناگڑھ نہیں ہے، یہ اب کراچی ہے. اس نے کہا ہم تو ایک ریاست کے وہ ہیں، نواب ہیں، ہمیں یہ کیوں، ہم ان کے زیر اثر آتے ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا آپ یہاں رہ رہی ہیں، آپ پہ یہی اسی لینڈ کا قانون نافذ ہوگا. اس کیس میں سب کچھ جو کچھ تھا بک گیا، اور دلاور ہاؤس کی وہ رونقیں بھی نہیں رہیں. پھر وہ قسمت پرسی کی حالت میں فوت بھی ہو گئی. تو بہرحال یہ ایک بڑا انسانیت سوز واقعہ تھا جو اخباروں کے اندر بہت لکھا گیا اس کے بارے میں. آپ کے خیال میں ان ریاستوں کا مغل شاہی خاندان سے نکل کر انگریز کی عملداری میں جانا کیا ان ریاستوں کے لیے فائدہ مند تھا، یا یہ ریاستیں انگریز کے ہاتھوں کھیلی گئی اور جس کا نقصان ہندوستان کو ہوا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.